اور تو رک جا. عبید اللہ کے فرمان میں ایک ایسی بات ہے جو تجھے بتانا ضروری ہے، اور یہ بات بتانے میں مجھے شرم آتی ہے، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ نہیں. امیر کا فرمان ہے جس کی تعمیل کرنا ہے. سواروں کے ایک دستے سے کہو نئی نال بندی کریں. جب حسین قتل ہو جائیں تو ان کی لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے. کیا کہا؟ ہاں، اس حکم پر عمل درآمد ہو. وہی کرو گے جو ابو سفیان نے حمزہ کی لاش پر کیا. لوگوں، ان کے خاندان کو یاد کرو. اپنے آپ سے پوچھو کہ وہ کون ہے. کیا ان کا قتل کرنا جائز ہے؟ اور کیا ان کی بے حرمتی کرنا صحیح ہے؟ خدا کی قسم، میں نے جھوٹ نہیں کہا. وہ لوگ جو انہیں نہیں مانتے اپنی قوم کے بوڑھوں سے پوچھے. اپنی قوم کے بوڑھوں سے پوچھے. جابر ابن عبداللہ سے، سعد ابن سائبی سے، انس ابن مالک سے اور ابو سعید خضری سے. اگر انہیں مانتے ہو تو کیا یہی وجہ کافی نہیں کہ انہیں قتل کرنے سے باز رہو؟ کیوں یقین نہیں کرتے؟ کیوں یقین کریں گے. پھر کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ مگر اس سے پہلے ایسا نہیں کیا. غلط سمت کی طرف چلے گئے. اور ہم بھی اپنا محاسبہ کریں بھائی. سے ڈرایا اس زبان سے. نامحرموں کو دیکھا ان آنکھوں سے. بھائی تو ہمارے قبیلے سے واقف نہیں. تو نے قرآن کے سائے میں آنکھ بند کر کے پناہ لی ہے. اس کا باپ بخشنے والا تھا، بھائی اس کا سخی تھا، اور اس کی ماں فاطمہ. عادتیں انہیں رسول اللہ سے ورثے میں ملی. ایسے شخص سے بخشش کی نا امیدی کرنا زیادتی ہے. بھائیوں، اس کریم کے خیمے میں چلے جاتے ہیں آنکھیں بند کر کے، قرآن کے سائے میں. یا ابا عبداللہ، اس نے اس دن سرد و پتھریلی آنکھوں سے کیا دیکھا، جبکہ آپ تو دنیا کے عاشقوں کے محرک ہیں. پھر آپ سے تو عشق کی روایت کے سوا کسی چیز کا گمان نہیں. آپ نے فرمایا، اے شبس ابن رفیع، یزیدی فوج کی سپہ سالار، اے حجار ابن ابجر، اے قیس ابن اشعث، اے یزید ابن حارث، اے دعوت کرنے والوں، آؤ اور اپنے خطوط جو مجھے آنے کے لیے لکھے تھے پڑھو. کہا تھا کہ ہمارے درختوں پر پھل لگے ہیں، ہمارے باغ زمرد کی طرح سبز ہو گئے ہیں، چشموں میں پانی جاری اور تیری فوج تیار ہے. یہ میں ان تمام آوازوں میں تنہا.
اور وہ بے حس اور سنگدل قوم جو چمگادوں کی مانند چپ اور ہکا بکا کھڑی تھی کچھ نہ کہہ سکی۔ کیا کہا کیس؟ لوگوں سے بات کی، پہچاننے اور ان کی حرمت کا پاس رکھنے کو کہا۔ کیا کہا؟ چپ لگ گئی، یعنی کسی نے ان کی بات پر توجہ نہ دی۔ میں نے نہیں دیکھا۔ پھر کیا ہوا؟ سہیر مخاطب ہوئے، چاہا فرزند پیغمبر کی مدد کریں اور خلیفہ کے ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ اچھا پھر؟ پتھراؤ کر دیا۔ میں یہی تو چاہتا تھا۔ کیس کہہ دو اگر دوبارہ آواز کے لیے لب کشائی کی تو ایسی ہلڑ مچاؤ کہ آواز سے آواز سنائی نہ دے۔ جو حکم میرے آقا۔ کہہ دو پھر سے ڈھولوں کو پیچھے، تیر اندازوں کو آگے رکھو اور پیدل فوج کو سواروں کی پناہ میں۔ صرف ایک بھرپور حملے کی ضرورت ہے، قبل اس کے کہ نماز ظہر پڑے کام کا خاتمہ چاہتا ہوں، بس یہی۔ کھاؤ۔ رسول خدا کو ان کی خوشبو سے پہچانتا ہوں۔ میری آنکھیں کچھ بھی نہیں دیکھ رہی، لیکن جانتا ہوں کہ آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ آپ کو آپ کی خوشبو سے پہچانا، آپ کی بخشش اور خاندان کے بہت سے قصے سنے ہیں۔ اب یہ خنجر اور یہ کتاب حاضر ہے۔
इस खंजर से मुझे मारो या इस किताब से माफ कर दो। आप में रसूल अल्लाह का सबर है, आप में अली मुर्तज़ा की शुजाअत है, आप में हसन मुश्तबा की सखावत है, आप फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के फर्जंद अजीम हैं। मेरे मौला माफ कर दो, हम नामेहरबान थे और नादिम होकर आए हैं। अब ये खंजर और ये किताब, खंजर से मार दें या इस किताब से बख्श दें। तेरा रास्ता रोकने वालों के हाथ कटे, नामेहरबानी से देखने वालों की आंखें निकल आए। अब ये खंजर और ये किताब, खंजर से मार दें या किताब से बख्श दें। आजाद लोग जुल्म के मुकाबले में सर खम नहीं करते। और हुर इब्न यजीद जमाने के दिलेरों में से था, कबल इसके कि उस दिन इमाम का रास्ता रोके आपकी वालिदा बीबी फातिमा को याद करके बहुत रोया। अभी अब्दुल्ला जानते थे वो आंखें जो फातिमा पर रोई हैं वो जुल्म नहीं सहती और जालिम से अड़ जाती हैं। कहा करीब आओ। हुर इब्न यजीद परवरदिगार तौबा कबूल करता है और तौबा करने वालों को दोस्त रखता है। यकीन न था कि हुर हुसैन की हिमायत में लड़ेगा। किस वक्त उनकी पनाह में किया? जब हुसैन ने आखिरी हुज्जत तमाम की, उसके बाद मैंने देखा हुर का वजूद खिरियत से कांप रहा था, तौबा और नदामत से सर झुका हुआ था। हमसे फेर गया। काश मुझसे बात तो करता। भाई, बेटे और गुलाम को भी साथ ले गया था। अब सिर्फ बेटा रह गया है। भाई और गुलाम कहाँ है? सिर्फ बेटा रह गया। वो कहाँ है? पहले ही जंग कर चुके, उनके जख्मी जिस्म जमीन पर पड़े हैं और कोई उनके करीब नहीं आ रहा। जो आग पहलवान के दिल में दहक रही थी, हमारे दिल में राख हो गई है। देखो कैसे मर्दानगी से जंग कर रहा है, पूरे लश्कर पर भारी है। हमारे हमरा होता और हमारे हमरा होता और काश रुक जाता। देखो उसका बेटा दिखाई दे रहा है। कुछ नजर आया? अगर गुबार का तूफान मोहलत दे, देखो दूर हो रहा है। सवार क्यों नहीं, पैदल क्यों है? उसके घोड़े पर देख रहे हो? वो देखो। देख रहा हूं, देख रहा हूं। उसका बेटा, उसका बेटा। कुर्बान हो गया
خدا کی راہ میں میرا عزیز ترین خون امانت تھی جو خدا نے مجھے سپرد کی تھی، اور اب اسی کو لوٹا رہا ہوں۔ میرے مولا، اب مجھے بھی جانے کی اجازت دیں۔ تو نے شجاعت میں حریت کا سبق سیکھا، تیری ماں نے تیرا نام آزاد رکھا۔ پہلوان، اس کے بعد بہت سی مائیں اپنے بیٹوں پر تیرا نام رکھیں گی، اور کتنے ہی باپ تیرے عشق کی داستان اپنے بیٹوں کو سنائیں گے۔ خوشامدید کہ تجھے شہادت نصیب ہو۔ ہمارے دشمن سے مل گیا ہے، لیکن کیسے اسے اپنی زبان سے آفرین کہوں؟ کیسا افتخار! کاش یہ نہ ہوتا، کاش کو غفلت میں نہ مارا جائے۔ امیر، اگر تمیم اور ہمدان تک خبر پہنچ جائے کہ وہ حسین سے مل گیا تو؟ اگر اس کا قبیلہ بھی ہر کا راستہ اختیار کر لے تو؟ کوئی اور چارہ نہیں؟ صحیح کہا۔ قیس، آقا، عمر ابن حجاج کی طرف جاؤ جو فوج کے سیدھی سمت پر ہے۔ کہنا اور ابن یزید پر دھوکے سے حملہ کر دے، اس کا محاصرہ کرے، قبل اس کے کہ خبر تمیم و ہمدان تک پہنچے اس کا خاتمہ کر دے۔ جاؤ جوانوں، جاؤ جاؤ۔ مرد نے ہمیشہ کے لیے آزادی پا لی۔ میرے مولا بتاؤ، کیا زہیر کی آزادی کا وقت نہیں آیا؟ بے قرار ہوں، صبر نہیں رہا۔ جانتا ہوں کہ وقت آ چکا، کئی دنوں سے انتظار کر رہا تھا، اور آج میری آرزو تھی کہ تیرے پہلو میں جان دوں اور ان سفید بالوں کو تیرے عشق میں خون سے رنگین کروں۔ جانتا ہوں کہ وقت آ پہنچا ہے، جانتا ہوں کہ وقت آ پہنچا ہے۔ وہ دیکھو، شادیانے بج رہے اور وہ ہماری جان مانگ رہے۔
حبیب کو نا امید نہ کرنا. مجھے اجازت دو میرے مولا، اجازت دو. وہاں ایسے افراد موجود ہیں جنہیں میں خوب جانتا ہوں. ہزار رنگ، کینہ پرور اور عہد شکن. آپ پر کیسا ظلم ہے ان شیطانی نسلوں کا. خدا کی قسم، ان کافروں کو قتل کرنے کے سوا اب کوئی چارہ نہیں. مجھے اجازت دے میرے مولا. سن رہے ہیں؟ جان طلب کر رہے ہیں. انہیں آپ کے نانا کی رسالت کا بھی کوئی پاس نہیں. مدینے سے آپ کے ساتھ ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ واپسی کا کوئی راستہ نہیں. مجھے آپ نے ہی سبق دیا کہ ذلت کے آگے سرخم نہ کروں. امتحان کا دن ہے میرے مولا، اجازت دیں. سرخرو ہو جاؤں. سن رہے ہیں کوفیوں کی طبلوں کی آواز، صحرائی بھوکے بھیڑیوں کی پکار. اجازت دیں. سرخرو ہو جاؤں میرے مولا، اجازت دیں. نہیں، ظلم کے آگے سر خم نہ کروں. وہاں سب کی گردنیں ظلم و ستم سے تنی ہوئی ہیں. آپ نے مجھے سکھایا کہ خدا کے سوا کسی کو سجدہ نہ کروں. دیکھو وہ دوبارہ مجھے غلامی کے لیے آواز دے رہا ہے. مجھے سر بلند رہنا آپ نے سکھایا اور عاشقانہ مرنا بھی آپ نے. میرے مولا وقت آ پہنچا ہے، اجازت دو عاشقانہ موت پر جا پڑوں. میرا امتحان لو میرے مولا، دیکھو کہ آپ سے کیا سیکھا. جانتا ہوں کہ آپ کو مایوس نہیں کروں گا. آپ کی نگاہوں میں رضائیت دیکھ رہا ہوں. پھر جا رہا ہوں. اے لوگوں، یہ میں ہوں ستم رسیدہ جس آخری نماز فاطمہ کے بیٹے کے ساتھ ادا کریں. کہا خدا تمہیں نماز گزاروں میں پائے. کوئی عذاب سن رہا ہے ابن ذیلجوشن؟ اذان دے رہے ہیں. وہاں پر ہیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. نماز کے صف میں کھڑے ہیں. نماز کے لیے اپنے سپاہی لے اور میرے ساتھ چل. کیا کہہ رہا ہے ابن ذیلجوشن؟ تو رک اور دیکھ. چلو قیس.
حسین کے ساتھ نماز میں کیا؟ میں یہ نہیں چاہتا تھا، لیکن تو فوج کا سپہ سالار ہے۔ یہ میرے حکم پر نہیں ہے۔ کوفے کے ان بدماشوں کو پھر کوفے لوٹ جا۔ سن عمر، ہم انہیں گرفتار کرنے آئے تھے، نہ کہ انہیں قتل کر دیں۔ لیکن حکم اس کے برخلاف ہے۔ کیا کہا؟ اس سے پہلے بھی میں یہ حکم تمہارے لیے پڑھ چکا ہوں۔ اگر بیعت نہیں کرتے تو انہیں قتل کر دیں۔ لیکن ابھی کچھ وقت ہے، شاید بیعت کے لیے راضی ہو جائے۔ نہیں ہوں گے۔ تم انہیں مارو گے؟ اس کے سوا چارہ نہیں ہے۔ شمر، کاش تو نماز میں ان پر حملہ نہ کرتا۔ نماز اس حکم سے پہلے اس کے باپ کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ چنانچہ کہتے ہیں نماز میں مارے گئے، لیکن دمشق کے لوگ ماننے کو تیار نہ تھے، ابو الحسن کے قتل کو، نماز پڑھنے اور مسجد میں جانے کو۔ لیکن حسین کی نماز، میں نہیں چاہتا تھا لشکر ان کی نماز کو دیکھے۔ اس مجمع کے درمیان بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے خطوط لکھے اور انہیں دعوت دی۔ اگر ان کے آہن دل نرم ہو جائیں اور یہ ہم سے دور ہو جائے تو کیا ہوگا؟ سن عمر، تو نے تو کہا تھا کہ آج اسے ختم کر دے گا۔ دیکھ رہا ہے کہ آدھا دن گزر گیا اور تو اب تک کشمکش میں مبتلا ہے۔ کہہ دے سب ایک ساتھ ان پر چڑھائی کر دیں۔ شمر ذی الجوشن نے صحیح کہا ہے۔ آج حسین نے تیرے بہادر سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے، جن کا پورے عرب میں کوئی ثانی نہ تھا۔ اگر امیر حکم دے تو ہم سب ان پر ٹوٹ پڑیں۔ بتاؤ، کیا خبر لائے ہو؟ تنہا رہ گئے ہیں۔ تنہا؟ تنہا ہی تنہا، اپنے باپ کی طرح جو ان راتوں میں اکیلا تھا۔ ان کے بھائی، بیٹے زہر اور حبیب اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے، کیا ہوئے؟ سب گئے۔ گئے؟ کہاں؟ وہیں جہاں ان کی آرزو تھی، اور وہ اس خاک کے کونے کونے پر ڈھیر پڑے ہوئے ہیں۔ سب سے بڑے بیٹے کو وہاں مارا، عثمان، عبداللہ اور عقیل کے بیٹوں کو وہاں، عباس ابن علی کو نہر کے کنارے پانی لینے آیا تھا۔ عباس کو بھی اس کا تو کوئی ثانی نہ تھا۔ کوئی نہ تھا۔ جب نہر القمہ پر آیا سب بھاگ نکلے، ان کو کسی کی پرواہ نہ تھی۔ مشک کو پانی سے بھرا اور نہر سے باہر آیا۔ حکم دیا کہ نہر کی اوٹ سے چھپ کر گھات لگا کے ضرب لگائیں۔ کتنی بزدلی تھے۔ تو ہوتا تو کیا کرتا یزید ابن حارث؟ ان کے کٹے ہوئے بازوؤں سے خون جاری تھا۔ حسین کے خیموں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ قیس نے حکم دیا، مشک کا نشانہ لو۔ مشک پر جھک گیا تھا تاکہ مشک کو ہمارے تیروں سے بچائے۔ چاہا پانی اس سے چھین لے، لیکن قابو میں نہیں آیا۔ ہزار تیر اس پر برسائے مگر گرا نہیں۔
किस तरह अब्बास इब्न अली को मारा? सबने मिलकर उस पर हमला कर दिया। जैद इब्न दरगाह, हकीब इब्न तुफैल, नुफैल और दूसरे सिपाही। उमर, जब तक अब्बास जिंदा था कत्ल हुसैन का यकीन न था। अब समझो काम तमाम है। उसकी जंग नहीं देखी? हुसैन अपने भाई से कम नहीं। शिमर, अब्बास के सूब में एक बेबस इंसान से जंग। कह दे सब हमले के लिए तैयार हो जाएं। सब? फकत एक आदमी को मारने के लिए? माल गनीमत लूटने के लिए। हुसैन के पास कुछ कम माल नहीं उमर। बोल सब हमले के लिए तैयार हों। अबी अब्दुल्ला, तुझ पर क्या गुजरी होगी आशूर की उस तपती हुई जोहर के वक्त। मेहरबान साथियों को खून आलूद लिबास और तने बारा बारा गर्म खाके गलता पर देखकर तुझ पर क्या गुजरी होगी उस वक्त जब हमला आवरों ने तुझे तन्हा नेजों पर देख लिया, जबकि तेरे साथ न लिबास था, न जाफर, न अली, न जुहैर, न अकबर, न कासिम, जो तेरे भाई की तन्हा निशानी था। फकत तेरे हाथों में मासूमीन की नस्ल से एक मासूम बच्चा था, वो छोटा मासूम जो तश्ता लब था। क्या बच्चे को पानी से सैराब करने गए थे या हुज्जत तमाम कर रहे थे, और या ये कि मकतब इश्क में अपना आखिरी दर्स दे रहे थे? ये क्या कह रहा है? बच्चे को लाया है जो प्यासा है। क्या करें? बच्चा पानी चाहता है, हुसैन से ले लो ताकि उसे सैराब कर दे। नहीं, मजमे का शोर नहीं सुन रहे हो? हुर्मुला, वो सारे तीर जो तेरे तीरदान में थे कुछ बचे? हाँ बचे हैं। मार दे। क्या कर रहे हो हुर्मुला? मैंने कहा कि उनके खैमों को जला दो। वो जो दस्त फैले हुए हैं कौन है? उसका खानदान, औरतें और बच्चे। और हुसैन वो कहाँ है? वहां है, तन्हा लड़ रहा है। देख रहे हो, कभी लड़ रहा है, कभी चले हुए खेमों की जानिब नजर डाल रहा है। अच्छा नहीं किया शिवर तुमने। कह दे उनके अहले खाना से नरमी बरते। हमें ऐसा हुक्म नहीं मिला। देख रहे हो अभी तक लड़खड़ाया नहीं, लेकिन बहुत थक चुका है और उसकी सांसें टूट रही हैं। अब काम खत्म करने का वक्त आ गया है उमर। कह दे सब हमले के लिए तैयार हो जाएं। कैस, मेरे साथ चल। उसकी जेरा तेरा माल गनीमत, तूने ही उन्हें दावत दी थी। चल कैस चल।
तन्हा उस शोर गुल में नैनवा की उस खून आलूद सुबह के वक्त तुझ पर क्या गुजरी होगी हुसैन। ये तेरा आखिरी दर्स था, आशूरा का जावेदाना दर्स। फरमाया तुमसे मुखातिब हुए कूफियों, अगर रसूलुल्लाह का आईन शरीयत हुसैन के कत्ल से बाकी रह सकता है तो आओ तलवारों, मुझ पर टूट पड़ो, आओ और मुझे घेर लो, क्योंकि मर्जी इलाही के सिवा किसी चीज पर राजी नहीं। वहां है, थकन से चूर और उखड़ी सांसों में उर्मला तीर चला। गिर गया? अभी नहीं। क्या कर रहा है? नहीं मालूम, शायद इबादत। सलाम कहिए हुसैन।